قرآنوں کو تخت سے نیچے اتار کر اللہ نے فقیر بنا دیا۔ اللہ نے بڑے بڑے مذہبی ناموں کو جو ہے ذلت کا منہ دکھا دیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ڈرنا چاہیے اس سے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے بے پرواہ ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، ہماری غلطی ہے۔ بہرحال تو ابھی نے حکم دیا کہ اب اپنی اپنی قربانی رکھو۔ ایک نے جانور رکھا اور ایک نے جو ہے وہ اناج وغیرہ وہ رکھ دیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ کمتر تھا، یہ تھا، جو بھی تھا، بہرحال دونوں کی نیتوں کا اعتبار تھا۔ قابیل نے اپنی قربانی رکھی، حابیل نے اپنی قربانی رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو حابیل کا نظریہ ہے وہ درست ہے، قابیل غلطی پر ہے۔ تو بات یہاں پر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اب اسے نیچے اتر آنا چاہیے تھا اور سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جناب معاملہ بہتر ہو گیا، لیکن اس کے دل میں حسد مزید بڑھ گیا۔ یہ حسد بیماری ہی ایسی ہے، یہ کم نہیں ہوتی، یہ بڑھتی ہے۔ تو اب مزید حسد بڑھ گیا تو ہوا یہ کہ اس نے قابیل نے دھمکی دی حضرت حابیل کو، قال لا اقتلنک، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اسی وقت نہیں، حضرت آدم کے سامنے نہیں بلکہ بعد میں اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم ہوگے ہی نہیں جو تم میرے راستے کی رکاوٹ بنو۔ تو حابیل نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہاری جو ہے عبادت، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا، پرہیزگاروں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ تو جو تمہارے اندر کمی ہے اسے دور کرو۔ تم یہ نہیں دیکھو کہ مجھے کس طرح گرانا ہے، تم یہ دیکھو تمہارے اندر کیا خامی، کیا کمی ہے، اسے تم دور کرو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم جب کسی کو ترقی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ہم جل رہے ہیں، کسی کی عزت افزائی ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم جل رہے ہیں، کسی کے پاس مال و دولت ہے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ناکامی کے اسباب کیا ہیں، ہماری ایسی کون کون سی غلطیاں ہیں جس کی بنا پر ہم ناکام ہوئے ہیں، ان غلطیوں کو درست کر لیں تو اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا فرما دے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر ناکامی کے اسباب کو دیکھ لیا، دور بھی کر دیا ان برائیوں کو، پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ کی تقسیم بھی تو کوئی چیز ہے، اللہ کی تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر شے کا تعلق دولت ہی سے ہو۔ اللہ نے تمہیں اچھی صحت دے رکھی ہے، یہ کیا کم ہے؟ ہاں، اللہ نے کسی کو ماں باپ کی نعمت دی ہوئی ہے، عمر میں آنے کے بعد، جوان ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی نعمت کسی کو ملی ہوئی ہے، یہ کیا کم ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت میں رکھا ہوا ہے، یہ کیا کم ہے؟ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ بے حساب نوازنے والا ہے۔ اب وہ کسی کو صحت کی صورت میں، کسی کو اولاد کی صورت میں، ہاں جو جتنے صاحب اولاد ہیں، کسی بے اولاد سے پوچھئے نا کہ جناب اولاد کتنی بڑی خوشی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اپنا سب کچھ دے کر بھی اگر اسے اولاد ملتی ہو تو وہ کہے گا سودا سستا ہے، میں سب کچھ دے کر بھی اولاد کی خوشی لے لوں۔ تو اللہ نے جن اولاد دی ہوئی ہے تو کیا وہ اس نعمت پر ناشکری نہیں ہو رہی ہے؟ یہ نعمت کافی نہیں ہے؟ تو اس طرح اللہ کی بہت ساری نعمتیں جس کو ہم دیکھتے ہی نہیں اور دوسروں کو دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں بھی تمہارا عمل بھی قبول ہونے لگے گا۔ اور فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں پہل نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں تمہیں قتل کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ ہی میں تمہیں قتل کروں گا۔ تمہیں مجھے قتل کا ارادہ ہے، بہتر تو یہی ہے مان جاؤ، نہیں مانتے تو میں تمہیں جو ہے اس بنا پر قتل نہیں کروں گا اور تم سے بدلہ نہیں لوں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین،
حضرت حابیل نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کر دیا نا تو کیا ہوگا، تمہاری اپنی زندگی کے گناہ تو تم پر ہوں گے ہی، میرا گناہ یعنی میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ آ جائے گا، تو نقصان میرا نہیں ہے اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے ہو، نقصان میرا نہیں ہے، نقصان تمہارا ہی ہے، کیونکہ اس قتل پر جو تم گناہ گار ہوگے اس گناہ کا جناب تمہیں جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور تمہیں آخرت میں اس کا عذاب ہوگا۔ تم نے حضرت آدم کی نافرمانی کی ہے، اس کا بھی تمہیں گناہ ملے گا، اور اب تم اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا تم اس کے خلاف جا رہے ہو، تو اس کے خلاف جانے کا بھی تمہیں گناہ ملے گا۔ تو اتنے سارے گناہ اپنے سر پر جمع نہیں کرو، بلکہ توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ لیکن قابیل کے سر پہ جناب بھوت سوار تھا اور اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو وہ ہمیشہ کے لیے نقصان والا ہو گیا۔ اب قتل تو اس نے کر دیا، یہ تاریخ انسانیت کی پہلی میت تھی جو قتل کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اب اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ بندہ مر جائے تو اس کا کرنا کیا ہے، اس کو چھپانا کیسے، اپنے جرم کو چھپانا کیسے۔ یہ وہ دورانیہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کعبے کی طرف گئے ہوئے، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں یہ واقعہ ہوا، تو کچھ دن تک تو وہ ادھر چھپاتا رہا، کہیں نہ کہیں چھپاتا رہا۔ پھر ایک دن وہ بیٹھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیجا، اور سلسلہ کیا ہوا کہ دو کووں کی لڑائی ہوئی، یا ایک کوا مردہ پڑا ہوا تھا، اللہ نے دوسرا بھیجا، اس نے کیا کیا، یبحث فی الارض، زمین کھودنے لگا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اپنے بھائی دوسرے کوے کی لاش کو وہاں پر چھپا دیں، اور اس نے گڑھا کھودا، اس کوے کو اندر دفن کیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، تو اب اسے افسوس ہوا، ایک تو اسے یہ پتہ چل گیا کہ اب ایسے چھپانا ہے، زمین میں دفنانا ہے، اور دوسرا افسوس ہوا کہ یار میری عقل تو ایک کوے سے بھی گئی گزری ہے کہ اسے اتنی عقل ہے اور مجھے نہیں ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سمجھانے کے لیے انتظام کر دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سکھانا چاہے تو ایک معمولی سے پرندے کی بدولت بھی کسی کو جو ہے وہ سکھا دیا کرتا ہے۔ تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس خالق و مالک نے اسے اتنی عقل دی ہے اس سے زیادہ عقل مجھے دی ہے، اور عقل والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں۔ تو کہتا ہے قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی، کہ میں تو اس کوے سے بھی جو ہے گیا گزرا رہا اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے، بڑی اسے ندامت ہوئی، اور اس کے بعد اس نے وہ چھپا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے، ملاقات کے لیے نہیں آئے، کئی دن ہو گئے۔ باقی جو اولادیں تھیں انہوں نے بتایا کہ کئی دن سے ہم نے حابیل کو دیکھا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ گناہ بظاہر اس طرح اس نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خبر فرما دی، اور پھر سلسلہ آگے رہا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ قابیل نے جو گناہ کیا نا قتل کا، یہ تاریخ انسانیت کا پہلا قتل تھا، اور اب کائنات میں اس کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت تک جب جب کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، تمام قاتلین کا گناہ اٹھا کر کے قابیل کے جناب حصے میں بھی ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک گناہ کو ایجاد کیا۔ کسی گناہ کے کام کو ایجاد کر دینا یہ بہت سخت چیز ہے۔ ہم بعض رسمیں، بعض کام، بعض گناہ وہ جناب اس کے اسباب ہم لوگوں کو فراہم کر دیتے ہیں۔ کوئی گناہ کا اڈا کھول لیا، کسی نے کوئی گناہ کی دکان لگا لی، کسی نے کہیں پر بیٹھ کر چار دوستوں میں گناہ کرنا شروع کر دیا، تو اگر ہم نے شروع کیا ہے یا ہم نے شروع کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمیں دیکھ کر ہمارے توسط سے جتنے لوگ اس گناہ میں آ کر کے شریک ہوں گے، بعد میں سب کا گناہ ہمارے حصے میں ڈالا جائے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں توبہ کر لوں گا،
اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جو ہمیں دیکھ کر کے بعد میں اس گناہ میں مبتلا ہوئے ان کا حساب کون دے گا؟ ان کا حساب تو پھر بھی باقی رہے گا نا۔ ہاں تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سختی فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ گناہ کے کاموں کو اس لیے بھی چھوڑ دو کہ تم تو گناہ کر کے توبہ کر لو گے، لیکن تمہیں دیکھ کر کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں اس گناہ کی طرف، ان کا حساب بھی تمہارے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اور نیک کام کرنے کی جلدی کرو، کیونکہ تم اگرچہ تھوڑے دن کر پائے، لیکن تمہیں دیکھ کر تمہارے مشورے سے جتنے لوگ اس نیک کام کو چلاتے رہیں گے تمہیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ سلسلہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ حسد کا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی کہ قابیل کو حابیل سے نفرت اور جلن تھی، کیونکہ ایک نیک انسان ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، ایک کامیاب انسان ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس کی تعریف کی جاتی رہی ہر مقام پر، اور قابیل اس بات سے جلتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے قتل جیسے گناہ میں وہ ملوث ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے گناہ کا سلسلہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیاوی سزا اسے کیا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا، اس کی عقل کو زائل کر دیا کہ جناب اس کا چہرہ سیاہ ہوا تو لوگوں پر یہ آثار ظاہر ہو گئے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ بعد میں تو پھر کھل گیا کہ حابیل کا قتل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی اس پر جناب بے برکتی اور نحوست اللہ کی جانب سے اس پر آئی، جس لعنت کہی ہے رحمت سے دوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عقل کو زائل کر دیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اس کے جسم کو بھی معذور کر دیا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے نا تو یاد رکھو وہ میرا تمہارا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت کسی سے پوچھ کر کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو خوف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حساب نہیں دینا ہے، ساری کائنات نے اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ نے کسی کو نہیں حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے۔ آج ہم سب سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ آج ہمیں دنیا داری میں تو ہم نصیحتیں حاصل کر رہے، لیکن دین کے معاملے میں نصیحت جو ہے ہمیں چھو کر نہیں گزر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نیک نہیں بن پا رہے، وجہ کیا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں آ رہے۔ وجہ سب باتوں کی ایک ہے کہ آج خوف خدا ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ آج آخرت پر یقین اور بھروسہ جو کامل انداز میں ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، وہ ہمارے دل سے نکل گیا۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا ہے ہمارے اختیار میں ہے، تو شاید اسی طرح ایک میدان معاشر آئے گا، اس میں بھی جا کر کے ہم اپنی من پسند بات پوری کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، فیصلہ یہاں بھی اللہ کا، وہاں بھی اللہ کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دے دیا ہے، وہاں اتنا بھی اختیار نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ میدان معاشر میں اتنا بھی اختیار نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، یہ ساری نصیحت کے لیے ہے کہ انسان اس سے سمجھے اور سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مزاج اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حجت پوری فرما دیتا ہے نا تو پھر پکڑ بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء سے معجزہ طلب کیا، جب تک معجزہ طلب نہیں کیا وہ عافیت میں ہے۔ جب معجزہ طلب کیا اور معجزہ دکھا دیا تو اب اللہ نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ انہیں ڈیمانڈ کا حق نہیں تھا، انہیں صرف ماننا اور تسلیم کرنے کا حکم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کر کے دکھاؤ پھر مانیں گے، پہلے یہ کر کے دکھاؤ پھر مانیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا اور پھر اس کے بعد اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ یہ قابیل جب تک بات حضرت آدم علیہ السلام تک تھی تو وہ عافیت میں تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں، اور کس کی بات درست ہے کس کی غلط ہے، جب اللہ نے اپنی قدرت سے وہ چیز ظاہر فرما دی تو اب اس کا انکار کرنے پر پکڑ ہو گئی قابیل کی۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم ڈیمانڈ کر جاتے ہیں اللہ سے، اللہ والوں سے،
کہ جناب یہ ہوگا تو یہ کریں گے، یہ ہوگا تو یہ کریں گے، اور ہماری باتیں پوری ہوتی جا رہی ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ رہے، تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا ہوا۔ اور یاد رکھو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ناگوار باتوں کے برداشت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ جتنی ناگوار باتیں اللہ رب العزت جو ہے معاف فرما دیتا ہے، فرمایا اتنا کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا بھی ثابت کر دیتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور کیا کرتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ نہ ان سے عافیت اٹھاتا ہے نہ ان کا رزق روکتا ہے۔ تو آج جب اگر ہمیں رزق کی فراوانی ہے اور آج اگر ہم عافیت میں ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم بہت بڑے نیک اور پارسا ہیں، یا ہم بہت اللہ کے محبوب ہو گئے، یا غوث اعظم کے محبوب ہو گئے، ہم غریب نواز کے محبوب ہو گئے ہم۔ کیونکہ جناب میں عافیت سے ہوں، تو اللہ عافیت سے کافروں مشرکوں کو بھی رکھتا ہے۔ اگر ہماری زبان کی کہیں پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیک اور مقرب الہی ہیں۔ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ دوسروں غیروں کو بھی دے دیتا ہے۔ حضور کا فرمان موجود ہے کہ اللہ رزق تو ان سے بھی نہیں روکتا جو اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہیں، اللہ عذاب تو ان پر بھی نہیں بھیج رہا جو اللہ کے لیے بیویاں ثابت کر رہے ہیں۔ تو صرف یہ علامت محبوبیت کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے۔ ہاں پکڑ ہوگی آخرت میں، تو آخرت کی تیاری کرو۔ اگر آج ہم عافیت میں ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے ہم پر رحم کیا ہوا ہے، یہ ہمارے اعمال کا کمال نہیں ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کی بدولت اللہ نے ہم پر رحم کیا ہوا ہے، اور حجتیں پوری ہو چکی ہیں۔ ہماری کہی ہوئی باتیں اللہ پوری فرما دیتا ہے، ہماری دعائیں پوری فرما دیتا ہے، اس کے بعد پھر ہم جا کر کے مکر جاتے ہیں۔ ایسوں کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا اپنے کلام میں کہ جب بنی اسرائیل کا یہی تو انداز تھا کہ جس کی بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا، کہ جب سختی آتی اللہ اللہ کرنے لگ جاتے، معافیاں مانگنے لگ جاتے، جیسے ہی سختی دور ہوتی پھر بگڑ جاتے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، کوئی بیماری ہو جائے، کسی جگہ پھنس جائے مشکل میں، کہ جناب جہاں کوئی انسان کام نہیں آئے گا، جہاں ہمارے رابطے کام نہیں آئیں گے، تو اب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کام ہمارا سیدھا ہوتا ہے پھر اللہ کو بھول کر کے ہم جو ہے دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ اپنے آپ کو ہم دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جانب آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاج نہ سمجھو کہ وہ اللہ ہمارا محتاج ہے، معاذ اللہ، وہ بادشاہ ہے، ہم جیسوں کہ اسے حاجت نہیں ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اس وہ ہمیں پال رہا ہے، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرما کے ہمیں نصیحت فرمائی، اور آگے ارشاد فرمایا من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، اور یہ آج تک یہ سلسلہ ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل گویا تمام انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچا لینا یہ گویا کہ تمام انسانیت کی جان بچا لینے کے مترادف اور اس کے معنی میں یہ اللہ کی اپنے بندوں کے متعلق جو سخت احکام ہے نا، یہ بندوں کے حقوق کی حفاظت جو ہے یہ بندوں کے بھلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب اس نے اسے انسان ہی نہیں سمجھا، ایک شخص کو جب اس نے انسان ہی نہیں سمجھا، تو پھر اس کا مطلب اس نے کسی انسان کو انسان نہیں سمجھا۔ اور اگر ایک انسان کی جان بچا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ بچا لیا ہے۔ تو بات ایک تو قتل کا معاملہ ہے، قتل عام طور پر ہر شخص تو اس پہ مبتلا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے نیچے کے جو احکام ہیں ذرا ان میں اس آیت کو ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک برا سلوک کسی ایک انسان کے ساتھ گویا ایسا ہے تمام انسانیت کے ساتھ۔
اور اچھا سلوک کسی ایک انسان کے ساتھ تو وہ گویا ایسا ہے کہ تمام انسانیت کے ساتھ۔ تو آج جو ہم لوگوں کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں، مالی معاملات میں ہو، اخلاقی معاملات میں ہو، یا غلط فیصلوں کے معاملے میں ہو، کچھ بھی ہو، جو لوگوں پر ہمارا ظلم ہے، تو گویا وہ ایک دو لوگوں پر نہیں ہے، وہ تمام انسانیت پر ہم نے ظلم کر دیا۔ کیونکہ جب ہم نے کسی پر ظلم کیا تو اس وقت ہم نے اسے انسان نہیں سمجھا، تو گویا جب ایک کے بارے میں یہ بات ہے کہ انسان نہیں سمجھا، تو اس نے پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو جو ہے مٹا دیا ہے، اور پوری انسانیت کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے۔ اور اس کے بدلے میں اگر ہم بھلائی کرنے والے ہیں تو کسی ایک انسان کو انسان سمجھ کر، بندہ خدا سمجھ کر اگر ہم کسی ایک کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو گویا ہم تمام انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ تو یہ تمام واقعہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایک کا قتل ایسا ہے کہ تمام انسانیت کا قتل، تو ایک کے ساتھ برائی ایسی ہے جیسی تمام انسانیت کے ساتھ برائی کرنا۔ اور حقیقت یہی ہے، احادیث میں یہ بات موجود ہے، اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے تعلق ختم فرما دیا، لیکن ہم پھر بھی جناب ایک طرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے، دوسری طرف عاشق رسول ہم بنے ہوئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو ہم پر ہتھیار اٹھائے، یعنی ڈرائے دھمکائے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم ایک طرف لوگوں کو مغلوب کیے ہوئے ہیں، مجبور کیے ہوئے، دوسری طرف ہم خود کو جناب بہت پارسا سمجھ رہے ہیں۔ یہ سوائے ہماری غلط فہمی کے یا خوش فہمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت کے احکام ہے، جو اس کے محبوب کے فرامین ہے، جو دین ہے، بس وہی ایک بچاؤ کا راستہ ہے۔ آج دین کے مخالفین انسانیت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو اگر وہ انسانیت کی انہیں فکر ہوتی نا تو آج نہ کشمیر کا یہ حال ہوتا نہ فلسطین کا یہ حال ہوتا۔ وہ بیکار کی ان کی بات ہے کہ جناب ہم انسانیت کے علم بردار ہیں، صرف مذہب اسلام ہے واحد جو انسان کو انسان سمجھتا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تمہارے محلوں میں کوئی کافر ذمہ، یعنی آپ کی اسلامی حکومت کی اجازت سے وہ رہ رہا ہے اور اسلام خلاف کوئی کارروائی میں وہ ملوث مبتلا نہیں ہے، فرمایا اس کی عزت، اس کے مال، اس کے گھر کا احترام ہے، آپ اسے نقصان نہیں پہنچاؤ گے بلکہ اس کی حفاظت کرو گے۔ نہ صرف گھر بار، اسلام کہتا ہے کہ اس کے عبادت خانے کی بھی تم حفاظت کرنا اگر وہ ذمہ کافر تمہارے محلے میں رہتا ہے۔ اسلام تو یہ انسانیت سکھا رہا ہے، اور جو دوسرے انسانیت کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ جناب انسانیت سب سے بڑا مذہب انسانیت۔ تو بابا انسانیت نظر بھی تو آئے۔ وہ انسانیت کے مذہب والوں کو فلسطین کی لاشیں نظر نہیں آ رہی، کشمیر، شام اور کئی ممالک ان کو نظر نہیں آ رہے، صرف ڈھونگ ہے، صرف مسلمان کو راستے سے ہٹانے کی صورت ہے۔ اور جب بات آئی ہے فلسطین کی تو دیکھیے جب اللہ نے فرمایا ایک جان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانا ہے، فلسطینیوں کو بچانے کے لیے جتنا ہو سکے کام کیجیے۔ اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہودیوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیجیے، آپ یہودیوں سے نفرت کا اظہار کیجیے، تلوار سے نہیں زبان سے ہی صحیح، کم سے کم ہم ان مجاہدین میں شامل تو ہو جائیں، تلوار سے نہ صحیح اپنے کردار سے ہی صحیح، کم سے کم ہم ان مجاہدین میں شامل تو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں پر، کشمیری بھائیوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔